اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دیں، آمین۔ آج کی ہماری صورت ہے سورہ صف۔ سیکوینس کے لحاظ سے صورت نمبر 61 ہے، مدینہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کی ٹوٹل 14 آیات ہیں۔ اس کا نام اس کی آیت نمبر 4 سے لیا گیا ہے، جہاں پہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ صف باندھ کر ایک مضبوط دیوار کی طرح اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بہت محبت رکھتا ہے۔ اس صورت میں خاص طور پر مسلمانوں کو ایمان میں اخلاص اختیار کرنے اور آپس میں متحد ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور منافقوں کو سخت وارننگ دی گئی ہے۔ سورت کے مضامین کی آیات کے حوالے سے ڈسٹریبیوشن پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ کائنات میں اللہ کی مسلسل تسبیح کے بارے میں بتایا گیا، اور پھر قول و فعل میں تضاد اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ اور جہاد اللہ کا پسندیدہ عمل کے طور پر واضح کیا گیا۔ آیت نمبر 5 سے 8 تک رسولوں کے حوالے سے بنی اسرائیل کا رویہ اور اللہ کے نور کو مٹانے کی کوشش کی طرف اشارہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری بتائی گئی۔ آیت نمبر 5 سے 8 تک رسولوں کے حوالے سے بنی اسرائیل کا ہمیشہ سے رویہ جو تھا وہ واضح کیا گیا، اور یہ کہ وہ اللہ کے نور کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ان کی کتابوں میں ان کے رسولوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دے رکھی ہے۔ آیت نمبر 9 میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد واضح کیے گئے۔ آیت نمبر 10 سے 13 تک ایمان اور جہاد، ان کے انعامات کی تفصیل واضح کی گئی۔ آیت نمبر 14 میں مومنوں کو اللہ کے دین کی مدد کی تلقین کی گئی، اور اللہ کی طرف سے غلبے اور مدد کا یقین دلایا گیا، اور حضرت عیسیٰ کے حواریوں کی مثال پیش کی گئی۔ آئے اب سورت کا تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں۔ اس سورت کے نزول کے متعلق حضرت عبداللہ بن سلام سے روایت ہے کہ ایک دن صحابہ کرام آپس میں بیٹھ کر بات کر رہے تھے کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے تو ہم اپنا مال و جان اسی کے لیے قربان کر دیں، اور سب یہ چاہ رہے تھے کہ ہم میں سے کوئی ایک جا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھے، مگر کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی یہ لوگ اسی حالت میں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو نام بنام اپنے پاس بلایا، یعنی وہ لوگ جو آپس میں بات کر رہے تھے ان سب کو باری باری اپنے پاس بلا لیا۔ جب یہ سب لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری سورہ صف پڑھ کر سنائی جو اسی وقت نازل ہوئی تھی، یعنی اللہ نے وہ سورت خاص طور پر ان لوگوں کے لیے نازل کی، اور اس سورت میں بتایا گیا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس سورت میں خاص طور پر مسلمانوں کو ایمان میں اخلاص اختیار کرنے اور آپس میں مل کر متحد ہو کر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی تلقین کی گئی، اور جو لوگ ایمان کا جھوٹا دعویٰ لے کر اسلام میں داخل ہو گئے ہیں یعنی منافق، ان کو سخت وعید سنائی گئی، اور ان کی اس بات پر خبر لی گئی کہ تم کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ یہ بات اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ مطلب اس صورت میں دو انتہائیں بتائی گئیں کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل کون سا ہے اور ناپسندیدہ عمل کون سا ہے۔ اس صورت میں اہل ایمان کو اپنے قول و فعل میں یکسانیت اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ کیونکہ یہ صورت اللہ کی تسبیح سے سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ مسبحات میں سے ہے، یعنی وہ صورتیں جو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہوئے شروع ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے جیسے میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ ٹوٹل 7 صورتیں ہیں، اس میں کچھ علماء کا یہ بھی خیال ہے کہ اصل میں مسبحات صرف 5 ہیں، یعنی سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ تغابن اور سورہ جمعہ، جبکہ کچھ علماء کا خیال ہے کہ سورہ اعلیٰ اور سورہ اسراء بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے الفاظ سے ہی سٹارٹ ہوتی ہیں۔ اب ان مسبحات کی تھوڑی سی میں ڈیٹیل آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں کہ جو پہلی 3 صورتیں ہیں یعنی سورہ حدید، سورہ حشر اور سورہ صف، یہ فعل ماضی سے شروع ہوتی ہیں، سبح للہ ما فی السماوات، یعنی کائنات میں ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی جا رہی ہے، ماضی میں بھی کر رہی تھی اور ابھی بھی کر رہی ہے، مطلب ازل سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور پھر جو اگلی 2 صورتیں ہیں سورہ جمعہ اور سورہ تغابن، یہ سٹارٹ ہوتی ہیں یسبح للہ سے، یعنی
فعل مضارع سے، اور اس سے مراد ہے کائنات میں اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی، یعنی اس میں مستقبل بھی آ جاتا ہے۔ اور سورہ اسراء سٹارٹ ہوتی ہے سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ، یعنی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، یعنی یہ اسم سے سٹارٹ ہو رہی ہے سبحانہ۔ اور پھر اس کے بعد سورہ اعلیٰ جو ہے یہ فعل امر سے شروع ہوتی ہے، یعنی اس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے اعلیٰ رب کی تسبیح بیان کرو۔ تسبیح سے مراد اس کی پاکی ایکسپلین کرو، اور پاکی بیان کرنے سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر نقص اور کمی سے پاک ہے، ہر شرک سے پاک ہے، ہر برائی سے پاک ہے، یعنی کامل ذات ہے۔ جو پہلی 5 مذبحات میں نے اوپر مینشن کی ہیں، ان میں کائنات کی باقی چیزوں کے ساتھ انسانوں کا موازنہ کیا جا رہا ہے کہ کائنات کی ہر چیز زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اپنے عمل سے اللہ کی کاملیت اور تسبیح بیان کرتے جا رہے ہیں، یعنی اس کا حکم مان رہے ہیں۔ ہر چیز اللہ کی فرما برداری میں لگی ہوئی ہے، جیسے سورج ہے وہ اپنے وقت پر نکلتا ہے، اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے، اسی طرح بادل، بارش، چاند، ہر چیز جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی وہ اس کے مطابق اپنا کام کیے جا رہی ہے۔ اس کے برعکس انسان جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، اس میں سے بہت کم پرسنٹیج ہے جو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، یعنی اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتی ہے۔ اس کے بعد سورت میں خاص طور پر یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور ناپسندیدہ عمل کون سا ہے، کیونکہ جس وقت یہ سورت نازل ہوئی تھی لوگ آپس میں اسی بات کو ڈسکس کر رہے تھے، تو اللہ نے یہاں پر وہ چیز واضح کر دی جس کے بارے میں لوگ آپس میں سوال جواب کر رہے تھے۔ اس کے بعد رسولوں کے حوالے سے بنی اسرائیل کا رویہ بتایا گیا کہ وہ شروع سے اپنے رسولوں کی نافرمانی کرتے آئے ہیں اور انہیں مختلف طریقوں سے اذیت دیتے رہے ہیں، جس میں خاص طور پر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا گیا، اور پھر حضرت عیسیٰ کی زبانی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی گئی کہ بنی اسرائیل کی کتابوں میں موجود ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اور اس کا نام بتایا گیا احمد۔ احمد اور محمد ان دونوں ناموں کا روٹ یا بیس ایک ہی ہے، میم دال۔ احمد کا مطلب ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور محمد کا مطلب یہی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی۔ اس کی اگلی آیات میں بتایا کہ مدینہ میں اس وقت جو بنی اسرائیل کے لوگ یہودی موجود تھے وہ مسلسل اللہ کے نور یعنی قرآن پاک کے خلاف سازشیں کرتے جا رہے تھے، اور ان کی حتی المکان کوشش تھی کہ اپنی پھوکوں یعنی اپنی باتوں اور سازشوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں اپنا نور پورا کر کے رہے گا۔ پھر آیت نمبر 9 میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے مقاصد بیان کیے گئے کہ اللہ نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ دین حق کو تمام مذاہب پر غالب کر دے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ اور رسول پر ایمان لانے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے انعامات کی تفصیل بتائی گئی، اور یہاں پہ الفاظ آتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی تجارت یعنی ایک ایسا بزنس، ایک ایسا سودا جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا سکتا ہے، یا دردناک عذاب سے نجات دینے والی تجارت بتاؤں؟ اور وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان دونوں لگا کے جہاد کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے سب سے بیسٹ ہے، سب سے اچھا ہے اگر تم علم رکھو، اگر تم جانو۔ اور پھر آگے اس کے انعامات بتائے گئے، یغفر لکم ذنوبکم، یعنی پہلا انعام کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب تم اللہ پر ایمان لاؤ گے، اس کے راستے میں جہاد کرو گے، تو تمہارے گناہ جو ہیں وہ بخش دیے جائیں گے۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور پھر دوسرا انعام بتایا گیا کہ وہ تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور پھر تیسرا انعام وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور پھر تمہیں جنت عدن، یعنی اس میں ایک تو یہ جنت کا نام بھی ہو سکتا ہے جیسے جنت الفردوس ہے، اور دوسرا یہ کہ عدن کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ کی، فور ایور، یعنی ہمیشہ کے رہنے والی جنت میں مساکینہ طیبتاً۔ طیبت کا لفظ جو ہے یہ عمدہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور پاکیزہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے،
یعنی عمدہ ترین گھر تمہیں عطا ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے سب سے عظیم کامیابی۔ اور پھر اس کے بعد اخری تحبونہا، اور اس کے علاوہ جو چیزیں تم پسند کرتے ہو، یعنی اس دنیا سے ریلیٹڈ وہ بھی انعامات ملیں گے۔ وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ، اللہ کی طرف سے بہت بڑی مدد، وفتح قریب، اور ایک قریبی فتح، وبشر المؤمنین، اور ایمان لانے والوں کو یہ خوشخبریاں سنا دیں۔ اس کے بعد آخری آیات میں مومنوں کو اللہ کے دین کی مدد کرنے کی تلقین کی گئی اور اللہ کی طرف سے غلبے اور مدد کا یقین دلایا گیا، یعنی جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کرے گا اور اس پر ثابت قدم رہے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کریں گے اور اس کی فتح یقینی ہوگی۔ اب اس صورت کی اہم آیات اور احکامات آپ سے شیئر کر لیتی ہوں۔ اس کی آیت نمبر 2 میں ایک حکم آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جو تم کرتے نہیں، یعنی قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ اور اس کے بارے میں وارن کیا گیا، کبر مقتن عند اللہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بیزاری کا کام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ سب سے برا لگتا ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم ایسی باتیں کہو جو تم کرتے نہیں۔ آیت نمبر 6 میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری کے ساتھ ان کا نام آیا ہے، اسمہ احمد۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 8 میں یہودیوں کے حوالے سے بتایا گیا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے، یعنی جیسے یہ کیا کرتے تھے کہ لوگوں میں، دوسرے قبیلوں میں جا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے، یعنی اپنی منہوں سے وہ جو باتیں، جو پھونکے نکالتے تھے، اس کے ذریعے وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نور کو مٹا دیں۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے اپنے نور کو۔ متم جیسے ہم تمام کا لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں، ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ اور پھر اس کے بعد ایک حکم آتا ہے آیت نمبر 14 میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اور پھر اس سورت کی آیت نمبر 5 میں ایک الفاظ آتے ہیں، زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ جب وہ خود ٹیڑھے ہوئے، یعنی انہوں نے ٹیڑھا راستہ اختیار کیا، ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل بھی ٹیڑھے کر دیے، یعنی انسان جس طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ادھر کے راستے کھول دیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر اور سیدھے راستے پر رکھے، آمین۔ یہ تھی ہماری سورہ صف، اس کا خلاصہ اور کچھ اہم آیات۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن فنش کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔